بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الأزلي الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. دونوں آیتوں کی تلاوت کلمات کو توڑ توڑ کر تلاوت کی گئی وہ معنوی اہمیت کے لحاظ سے، ورنہ قرات پوری آیت جس کے درمیان میں وقت نہیں ہے. ان دو آیتوں میں بلکہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو اپنی قدرت کے کمال درجے کے نمونوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. اس قسم کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے. یہاں پر ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کرانا ہے انسان کو، وہ یہ کہ ساری کی ساری کائنات کا وجود جس کو ہم نے ایجاد کیا ہے، یہ بنایا ہے، اس کو ایک نظام کے اوپر قائم اور باقی رکھا ہے، اور یہ نظام قیامت تک جب تک اللہ کی مرضی چلتا رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس پہ غور کرو. غور کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، کس کے لیے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہ سارے کے سارے کائنات کو وجود بخشنے کا مقصد صرف اور صرف ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اے انسانوں، صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہارے منفعت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. تو یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ اہتمام کیا صرف اور صرف تمہارے لیے. اور تم سے مطالبہ ہے کہ تمہارا ہر طریقے سے اہتمام اپنے رب کے لیے ہو، جس نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے اس کے لیے بنا. اسی مفہوم کو قرآن کئی طریقوں سے ذکر کر کر انسان کو سمجھاتے چلتے ہیں. یہی تو ایمان ہے اور ایمانی عقیدہ ہے. اس طریقے کا ایمان، اس عقیدے کے اوپر جو انسان زندگی گزارے گا وہ شاکرانہ، شکر گزار والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں، یہی مطلوب ہے. اب ترجمے سے بات واضح ہوگی. لیکن انسان ان چیزوں میں سے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. لیکن انسان نے ناشکری کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے کیا کر دیا؟ سورج کی پرستش کرنے لگ گیا، چاند کو پوجنے لگ گیا، تاروں کو خدا سمجھنے لگ گیا، سمندر کو خدا بھگوان کا درجہ دیا، ڈالتے ہیں پیسے، غلام بنائے کرتے ہیں، دریاؤں کو معبود کا درجہ دینے لگ گیا، درختوں کو معبود کا درجہ دینے لگ گیا، برسنے والے پانی کو معبود کا درجہ دینے لگ گیا. یہ کر کر اپنی زندگی کو، اس دنیا میں جو چیزیں اللہ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں، یہ سمجھنے کے بجائے زندگی انہی چیزوں سے جڑنے کا نام سمجھ لیا. انہی کو جمع کرنے میں، اکٹھا کرنا اپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھ لیا. اور یہ کرنے کے لیے کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، اس کو پرواہ نہیں.
کسی کو دلی تکلیف ہوتی ہے تو ہو جائے، اس کو پرواہ نہیں، چوری کرنے لگا، ڈاکے ڈالنے لگا، غلط بیانی سے کسی کے مال و دولت کو ہڑپنے لگا، اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کرنے لگا۔ کسی ایک دن کا بھی نیوز پیپر بتائیے اس میں انسان کی ایسی حرکت نہ ہو جو اتنی ساری چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ سمجھ کو بگاڑ کیسا لیا۔ اب ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہر انسان اللہ کہتا ہے، لفظ بدلتا کوئی فرق نہیں، چاہے بھگوان کہو، خدا کہو، گاٹ کہو، ایل کہو، سینکڑوں زمانوں میں سینکڑوں الفاظ کی تبدیلی، لیکن اللہ کو ماننے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے۔ وہ ربوبیت خداوندی، وہی رب العالمین۔ قرآن کی ابتدا سب سے پہلی آیت، اسی کی وضاحت و تشریح کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن کے 6000 سے زیادہ آیتوں پر مشتمل کلام پاک اسی عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح ہونے کے بعد اس پر قائم اور باقی رہنے کے لیے طریقہ بتا دیا گیا، جس کو عبادات کہتے ہیں۔ عبادت بدن سے، عبادت مال و متاع سے، عبادت کاروبار کے ذریعے سے، عبادت ازدواجی زندگی کے ذریعے سے، عبادت کمائی کے ذریعے سے، عبادت بحیثیت سرداری کے لحاظ سے، عبادت بحیثیت غلامی اور محکومی کے اعتبار سے کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو انسان یہ سوچنے کے بجائے ادھر کیسے چلا گیا، تو لہٰذا اس سے بڑی ناشکر گزاری ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا جنت اور اس کی نعمتوں کا وہ حقدار ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات عظیم ہے جس نے تمام آسمانوں کو پیدا فرمایا، وجود بخشا، یعنی کائنات بنایا۔ اسی کا ایک حصہ زمین بھی ہے جس میں انسان کو رکھ دیا گیا، رکھ کر اس کی زندگی زمین سے جوڑ کر نہیں رکھی۔ جب تک آسمانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو تو زمین پہ رہنے والی کوئی مخلوق، کوئی انسان نہ جی سکتا، نہ رہ سکتا، نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ جب وجود نہیں تو مر بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ اسی آسمان، اس کے بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، برساتا ہے، برسا رہا ہے۔ ساری زمین پر رہنے والی مخلوقات کا تعلق اسی پانی سے، وہی ہے رزق۔ اب بات سمجھ میں آئے گی، انسانوں کا رزق انسانوں کے لیے آسمانوں سے آتا ہے، بلندیوں سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسی آسمان سے، بلندیوں سے پانی کو برساتے ہیں، برسا کر اسی پانی سے پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔ انسان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز کو، اس کے لیے لفظ فرمائے گا ثمرات۔ انسان کی زندگی کو ضرورت اور لاحق ہونے والی ہر چیز کو اسی پانی سے پیدا کرتے ہیں، چاہے کھائے جانے والی چیز ہو، چاہے پیے جانے والی چیز ہو، چاہے پھلوں کے رس کی شکل میں ہو، پھلوں کی شکل میں ہو، یا اناج کی شکل میں ہو، یا پتوں کی شکل میں ہو، لکڑیوں کی شکل میں ہو۔ کیا نہیں کھاتا انسان؟ لکڑی بھی کھاتا ہے، پتے بھی کھاتا ہے۔ یہ سبزیاں کیا ہیں؟ پتے والی سبزیاں کیا ہیں؟ پتے بھی کھاتا ہے، چھوٹے درخت کے بھی کھاتا ہے، بڑے درخت کے بھی کھاتا ہے۔ املی کے درخت کے پتوں کو
سینکڑوں روپے دے کر خریدتا ہے اور کھاتا ہے. چاہے وہ ثمرات پھیکے ہو، کھٹے ہو، کھارے ہو، کڑوے ہو، لکڑیوں بھی کھاتا ہے. اب اس کی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیا بنا کر پیدا کیا؟ رزق کے طور پر. رزقاً، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی. رزقاً اس لیے میں نے تلاوت اسی قسم سے کی ہے. باخرج ابھی من الثمرات رزقاً، یہاں رک کر تلاوت کو آگے بڑھایا. لکو آیا تو خاص چیز یہی بتانا ہے، رزقاً لکو. پھر بات آگے بڑھیں گی. لتجریٰ فلک لتجریٰ فی البحر بأمرہ وسخر لکم الفلک وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس. ساری قدرت کا کمال، سارے کے سارے خود کا نمونہ سب کچھ کر لے کے کس کے لیے کیا؟ ارے انسانوں سے تمہارے لیے. کیا بتانا ہے؟ تو اتنی بڑی ساری کائنات کا جس کا وجود دیتا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس تھی. ان چیزوں کو پیدا کر کے، پیدا کرنے کا مقصد غرض کیا ہے؟ پوری کائنات میں اصل مقصود اور مطلوب صرف اور صرف انسان ہے. صرف اور صرف انسان ہے. یہی وضاحت بھی کرتا ہے. یہی وضاحت حدیث کے ذریعے سے بھی. ہر چیز کے حساب و کتاب کے بعد ہر چیز کو ختم کر دے گا اللہ آخرت میں. باقی رکھے گا تو انسان. اچھے انسان کے لیے ایک مقام الگ. جو ان چیزوں کو نہ سمجھ کر دنیا کی فانی چیزوں کی طرف اپنی زندگی سمجھ بیٹھا تھا، ان کے لیے ایک مقام الگ. اس کا نام دیا گیا جنت، اس کا نام دیا گیا نار، جہنم، جہیم، سقر وغیرہ وغیرہ. دوزخ. ہر چیز کو ختم کر دے. کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. بس انسان موجود ہوں گے. دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جتنے بھی انسان ہیں، تقسیم صرف دو قسم کی ہوگی. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ان اغراض سے دور جو ہو گیا، سب ان کے اوپر ایک ہی قسم کا نام کا اطلاق ہوگا، یہ مجرم ہے. اس حقیقت کو نہ سمجھنا ہی سب سے بڑا جرم ہے. مجرم کو سزا ضروری ہے. مجرم کو سزا ضروری ہے. وہ شکل دوزخ کی بڑی طویل تفصیل. صرف سزا آگ کی ہی نہیں ہوگی، ٹھنڈک کی بھی ہوگی. پانی کے اقسام میں سے سڑے گلے ہوئے گرم پانی کی بھی ہوگی، عذاب کی بھی ہوگی. عذاب دیے جانے والے اس قسم کے سانپوں وغیرہ جانوروں کی شکل سے بھی ہوگی، مختلف قسم کی ہوگی. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی بھی یہ حد تو انتہا اقسام کی شکل میں ہوگی. پوری آیتوں ترجمہ میں ایک ہی بات یاد دلانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے بنانے کا مقصد صرف اور صرف انسان ہے. اسی لیے انسان کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا. اس ساری کائنات کے نظام کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے نظام کو جاری و ساری رکھا. سب جاری و ساری رکھ کے صرف اور صرف انسان کو پورا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخر میں پیدا کر کے فرمایا انا جعلنا لکم ما فی الارض جمیعا.
انسان تمہاری منفعت کے خاطر ہم نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا. ان تمام چیزوں میں انسان کو فائدہ پہنچنے کی طاقت صلاحیت ہو، اسے محروم نہیں کرنا ساری کی ساری چیزوں میں یہ استعداد پیدا کرتی ہے. تو رزق کے طور پر رزق کہتے ہیں انسان کی ضرورت کی ہر وہ چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو اس سے تکمیل ہو سکتی ہے. عربی میں اس کو رزق کہتے ہیں. مفسرین میں تفسیر کے دوران میں ایک اہل اللہ کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں. ایک شخص زندگی کی 20 پریشانیوں میں مبتلا ہو کر شکایتیں لے کر آیا. یہ دنیا کی زندگی جنت تو نہیں ہے، پیسے والے کے لیے مصیبت ہے. لاکھوں کروڑوں 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 پیسہ رکھنے والا بھی اپنے آپ کو مجبور پا کر ڈاکٹر صاحب نے گراوا پڑا ہوا رہتا ہے. پوری دولت کے لٹانے کے باوجود بھی کسی کے اندر طاقت و صلاحیت نہیں ہے جو وہ چاہتا ہے وہ صحت اس کو مل جائے، بڑھاپا ختم ہو کر جوانی لوٹ کر آ جائے، موت سے کوئی بچا سکے. 20 قسم کی شکایتیں کی تو اس کو سادے سیدھے الفاظ میں سمجھایا. اللہ والے نے شکایت کرنے والے سے کئی شکایت زندگی میں تنگیوں کی، دشواریوں کی، مصیبتوں کی، مشقتوں کی، اپنے بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود بھی ضروریات کی تکمیل کرنے میں دشواریاں اٹھانے کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ، مان لے اگر تجھے 10,000 روپے دیے جائیں، یا آج کے 10,000 میں، آج کے 10,000 روپے تو 10 روپے کے برابر کے، جبکہ تذکرے ہیں 200-400 میں ایک مکان آپ آسانی سے تعمیر کر سکتے تھے. وہ زمانے کی باتیں. تو اب 10,000 کو 10 لاکھ میں آپ اس کو کنورٹ کر کے لے کے چلیے تو بھی 10 لاکھ میں مکان نہیں بنتا کے زمانے. اگر تجھے 10,000 روپے دے کر تجھے آنکھوں کی بینائی لے لی جائے، اندھا کر دیا جائے، تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے 10,000 روپے نہیں ہونا، مجھے آنکھ ہونا. تو فرمایا اگر تو چلو 10 نے 20,000 روپے دے کر تیری دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے، کیا تو اپنی دونوں ٹانگیں دینے کے لیے تیار ہے؟ کہا کہ نہیں. چلو اتنی بڑی رقم دے کر اگر تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیا تو راضی ہو جائے گا، پیسے لے لے گا؟ کہا کہ نہیں. تو پھر کہے کہ کس کی شکایت کر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا تجھ کو؟ سب سے بڑی نعمت دولت دیا نا، آنکھیں، پاؤں آخر رکھانا، ہاتھ دیا نا. کس کی شکایت کس سے کر رہا ہے؟ یہ ٹکڑا رونا دھونا کیوں ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی گزارنے میں اپنے سے نیچے والے پر نظر ہو. اللہ تعالیٰ اس سے تو اچھا رکھا، اس سے اچھا رکھا. آپ کے اوپر تو اچھوں میں اچھے، اچھوں میں اچھے، اچھوں میں اچھے، اچھوں میں اچھے، بڑے بڑے آئیں، اوپر نظر مت رکھ، اپنے سے نیچے والے پر نظر رکھ. اور دینی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے پر نظر رکھ. کم سے کم دین والے معاملے میں اس کے درجے تک پہنچوں گا، لیکن فطری طور پر انسان نہیں. جو میں نماز پڑھ لیا سو بہت ہو گیا، میں فلاں کر لیا سو بہت ہو گیا، میں فلاں کر لیا سو بہت ہو گیا. پیدل چلنے والے کی تمنا ہے کہ کم سے کم میں سائیکل سوار بن جاؤں، اس کی تمنا ہے کہ سائیکل موٹر ہو جائے، اس کی تمنا ہے کہ کار ہو جائے، اس کی تمنا ہے کہ ایک کار سے کام چلنے والا نہیں، مختلف بچے ہر ایک کے لے کے کار ہو جائے، پھر فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے.
انسان کی تمنا اتنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے منہ کو بند کرنے والی چیز کچھ بھی ہو نہیں سکتی سوائے مٹی کی. مرنا اس کو ماٹی ملا کر دینا، مٹی میں ملا دینا. ماٹی ملے کا معنی وہی ہے. کسی کو گالی کے طور پر جنوب میں عام طور پر عورتوں کی زبان سے خاص طور پر یہ گالی کرتے ماٹی ملا، یعنی مر جاؤ دفن ہو جاؤ مٹی میں مل جائے. ماٹی مٹی ماٹی ملے یعنی مرتا نہیں کرتا، کیوں نہیں مر جاتا کیوں نہیں. صرف مٹی جب تک اس کے منہ کے اوپر ڈال دی نہ جائے جب تک اس کی تمنائیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. ان آیتوں خاص طور پر بار بار قرآن میں کئی جگہ ہے، یہاں خاص طور پر ایک ایک نعمت کو ذکر کر کر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے، اس پہ کبھی غور کیا کیا تم نے؟ اتنا بڑا نظام کائنات کا جو تمہاری سوچ اور سمجھ سے باہر ہے، صرف تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے. یعنی ساری کائنات کی مخلوقات جو ان گنت ہیں، ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوقات کے مطابق، لیکن خطائیت نہیں. سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے میں نے کیا. یہ سوچو تو تمہارے پر کیا ذمہ داری، تو اب سمجھ میں آ جائے گا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي. قرآن میں ہر جگہ نا تعملون یفعلون یفقہون نا. کئی بار آیا تم نے کہا نی لکم دینکم ولیہ دین. پڑھتے وقت پر ذرا سا تعمل کر کے پڑھنا، ولیہ نہیں پڑھنا. پڑھیں گے تو ایسی سنائی دے گا تو ایسی معنی بھی کیفیت کو سمجھنا. اور ولی معنی میں نہیں ہے، وہ ایک الگ لفظ ہے. لیا الگ لفظ ہے. اسی لیے حافظ کے مقابلے میں عالم ہی نماز پڑھانا اور نہ ہونے کی صورت میں تھوڑا معنی کے لحاظ سے غلط پڑتا ہے. یاد ہونے کے لحاظ سے اس کو اچھا یاد ہے حافظ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پڑھنے کے لحاظ سے اس میں 20 غلطیاں ہیں اس کے پاس. معنی میں اتل پتل ہو جاتا ہوں. ولی دین، ولی کا لفظ نہیں ہے وہ لفظ الگ ہے، لی لفظ الگ ہے. وہ کے معنی اور عین لی میرے لیے. دینی نون کو زیر آئے گا، وہ زیر دراصل اس کا بعد یا ہے، دینی ہے. ہمارا طریقہ اسلام ہمارے لیے یہ میرے لیے، تمہارے دباؤ پہ ہم دب کر قبول کرنے والے نہیں، چاہے زندگی میں پاک آتا کیوں نہیں. اللہ محفوظ رکھے پاک آتا کیوں نہیں، اللہ محفوظ رکھے جان جاتی کیوں نہیں، اللہ محفوظ رکھے کاروبار سے محروم ہونا پڑتا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ. اب کتابوں میں سمجھ میں آ گیا کہ نماز پڑھانے کے لیے مستاق خوش لہنی بات والی چیز ہے. معنی بھی ایسے عام آدمی نادان ہے. عربی میں نادان کو تو جاہل، نادان ہے. بس ایک سرور والی کیفیت پیدا کر تو خیرات میں، بس ہم کو یہ اچھا ہے. تو کیا آواز کے سرور کا نام عبادت کا دے دیا؟ ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا پھر تاکہ اس سے ہر چیز کو تمہارے منفعت کے ساتھ جوڑ کر تمہارے رزق کے طور پر تمہارے خاطر، وہ قادر مطلق کے پاس مقصود اور مطلوب صرف اور صرف تم ہو اے انسان ہو. اور غور کرو، پھر استفادہ کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا. سخر لکم، لفظی ترجمہ تھا تابع کر دیا، مسخر کر دیا، یعنی اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا وہ تدبیریں تمہارے لیے آسان کر دی. گہرے سے گہرے سمندر کی گہرائی میں جا کر فوائد کی چیزیں
فوائد کی چیزیں، لولو مرجان جیسی ساری کی ساری چیزیں لے کر آنا تمہارے لیے آسان کر دیا، سمندر پار کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا، نمک اور پانی ملے ہوئے میں سے پانی کو الگ کرنا، نمک کو الگ کرنا آسان کر دیا، کر کے تو نمک تم تک پہنچا رہے ہیں۔ سمندر میں یہ طاقت نہیں دیا کہ خبردار تو ہاتھ نہیں لگانا، اس قسم کا کام تو نہیں کرنا، ان کو منع کر دیا۔ آپ بولیے وہ کہاں سے کہتا، کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہتے ہیں، ان کی زبان ہے، سب ہے، بشکل معجزہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر بھی کر کے بتا دیا۔ ایک شخص آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرمایا، وہ شخص کچھ کنکریاں لے کر آیا تھا، یہ نبی غیب جانتے کرتے نا، کہنے لگا یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور کتنا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ یہ کیا ہے، کتنا ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ تو بتا سکتا ہوں، لیکن پہلے تو مجھے بتا تیرے ہاتھ میں کیا، وہ بتا دوں، میں بتا دوں، یا میرے کہنے پر تیرے ہاتھ کے اندر جو بند محفوظ ہے وہ خود بآواز بلند میں فلاں ہوں اور اتنی تعداد میں، وہ خود اگر بیان کر دیے تو کیسا ہوگا؟ وہ اور حیران ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر کنکریاں کہنے لگی، میں کنکریاں ہوں، اتنی شکل میں ہوں، یہ نبی ہے، فلاں فلاں۔ پتھر بات کرتا ہے، گائے نے انسانی زبان میں گفتگو کی، صحابہ نے تعجب کیا، ساری حدیث کی کتاب موجود ہے، سبحان اللہ، اللہ کی گائے انسان کے جیسا بات کرتی ہے، انسان کے جیسا رو دھو کے بتلایا، مفہوم کو ظاہر کیا۔ لکڑی کے درخت میں مسجد نبوی کے، جس کو ٹھیکہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، بعد میں ممبر بننے کے بعد آپ ہٹ گئے، آپ کیوں ہٹ گئے؟ آپ کا شرف سے مجھے کیوں محروم کیے؟ تو اب پورے حدیث ایمان سمجھ میں آئے گا۔ جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں وہ زمین گواہی دے گی، جہاں گناہ کرتے ہیں وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ یہ تیری شرارت، یہ گناہ اس مقام پر ایسے کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ بولنے لگیں گے، ٹانگ بولنے لگے گی، انسان کی چمڑی کہنے لگے گی۔ ارے بولنے کی طاقت صرف انسان کی زبان میں رکھے ہیں۔ انسان حیران ہو کر کہے گا اپنے بدن سے، اعضاء سے، کیوں کہتے ہو؟ تو یہی اعضاء بدن کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہم کو بولنے کی اجازت، طاقت دے دی، ہم بول رہے ہیں۔ لہٰذا یہ ہاتھ کیا کیا تم انکار کر رہے تھے، یہ ہاتھ کہے گا کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ یہ آنکھ کہے گی کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ یہ ناک کہے گی کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ یہ پاؤں کہے گا کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے خاطر سمندر میں چلنے والے جہازوں کو تابع کر دیا، کیوں کر دیا؟ وہ سمندر میں چلے، تمہارا اس میں کچھ کمال نہیں ہے، بِأَمْرِ اللہ ہے۔ تم سمجھے کہ ہم یہیں پر سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو، یہ صحیح کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاطر آسان کر دیا، تابع کر دیا سارے نہروں کو، ندیوں کو، نالوں کو، جیسا چاہے پانی کو موڑو کھود کے، جہاں کٹا ڈال کے پانی کو روکنا ہے روک لو۔
لیکن جب حکم ہوگا یہ سب ہونے کے باوجود بھی وہیں تنبیہ کے طور پر نالا توڑوا دیں گے، تم کو بہا دیں گے، ندی پر بنے ہوئے پل کو گرا دیں گے، تم کو بہا دیں گے، جبکہ تم نہیں چاہتے ہو۔ اسی طرح تمہارے لیے تابع کر دیا سورج کو بھی، چاند کو بھی۔ تم کو تو بہت 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 بات کل کے اخبار کی خبر ہے، زمین سعودی عربی میں تحقیقاتی طور پر کھدوائی کے دوران پر ایک انسان کی انگلی ملی، انسانی علوم کی تحقیق کے مطابق 90,000 برس پہلے کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی تاریخ کا حصہ بنا کر کہہ دیا انہوں نے، کل کے اخبار کی خبر ہے۔ تو اس طرح انسان کا وجود اس دنیا میں 90,000 برس پہلے سے انسان رہ رہا ہے، لیکن تاریخ تو کروڑوں سال کی، کروڑوں سال سے بنی ہوئی دنیا میں ہے، لیکن انسان کا وجود سب سے آخر میں، یہ سمجھنا ہے۔ قدرت وہی بتا رہی کہ سب کچھ کر کے سارے انتظام کو برابر کر دے کر ان کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑ کر تمہارے لیے کیا۔ اب تم اس مقصد میں پوری طرح ناکام ہو جاؤ گے، نہیں سدھرو گے، تو پورے کائنات کے نظام کو ہم ختم کریں گے، اسی کا نام قیامت ہے۔ تو بقا تم اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھنے کے اوپر ہے، اور اس میں غلطی کرنے پر اس کائنات کا فنا بھی اللہ نے ایسا جوڑ کے رکھا۔ دائی بین مسلسل ہمیشہ اسی نظام کے پر چلتے رہنا، یہ عادت بنا کر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے نظام۔ شمس و قمر کو بھی کیوں کیا؟ تمہارے خاطر، ساری چیزوں سے رات کا اندھیرا نہ ہو، پھر اندھیرے کے بعد پھر دن کی روشنی سورج کی نہ ہو، ایک پودا بھی اگتا نہیں، بڑا ہوتا نہیں، پھر انسان بھی نہ بڑھتا نہ گھٹتا، اس کے جسم کا بڑھنا، بڑھتے پھر گھٹنا اسی شمس و قمر کی آوک جاوک کے ساتھ۔ اس لیے یہ نظام جنت میں نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ کے لیے جوان رہے گا، بڑھاپا آنے والا نہیں، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اس جیسا نظام وہاں پر نہیں ہے۔ یہ نظام موجود چیز کو فنا کرنے والا نظام ہے، اور غیر موجود کو وجود بخشنے والا نظام ہے، پھر وجود میں آنے کے بعد فنا کرنے والا نظام ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ مرنا ہے۔ پیدا ہونا علامت ہے، مرنا ہے۔ اسی طرح وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ شب و روز، رات اور دن کی آوک جاوک، اس میں چھوٹا بڑا کرنا، اس میں وغیرہ جیسا نظام بھی، یہ صرف اور صرف تمہارے خاطر۔ وہ کیسا اس کی تفصیلات دیگر طرف آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر انسان اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے جو چاہا سو ہم نے دیا۔ سامنے آئے غلط چاہا تو عین حکمت مسئلیت کیا ہے، اس کو نہ دینے میں حکمت ہے، انسان سمجھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ روکا۔ پیاس میں پانی کی تلاش میں چاہا بے چین رہے، پیاس مٹانے کا انتظام کر دیا، بھوک کے اندر بے چین رہے، کر دیا۔ ان اسباب کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے، ہر قسم کی اس میں بالواسطہ یہ بھی معنی نکلیں گے، ہر انسان کو پیدا کر ہر انسان کے اندر جس قسم کی استعداد و صلاحیت رکھیں اللہ تعالیٰ، اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق اس کو اس دنیا کا حصہ اس کو برابر دے رہے ہیں۔ ہر انسان الگ الگ کام کر رہا ہے، مگر بھوک مٹانے کے لیے وہی
ایک دو روٹی کھاتا ہے، وہی گلاس دو گلاس پانی پیتا ہے، اس میں سب کے سب برابر ہیں۔ پیٹ کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ٹوائلٹ اور باتھ روم کو بلا کسی فرق کے ہر انسان کا استعمال ایک ہی جیسا ہے، جبکہ مشغولیات و مصروفیات سب کے الگ 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 الگ۔ یہ تقسیم کس نے کیا؟ جس نے جو استعداد و صلاحیت ہے اس کے اوپر آگے بڑھنا چاہا تو ہم نے برابر کیا۔ کیا اس کا حساب و کتاب کو دیکھا؟ تو اب چھوٹی سے چھوٹی چیز، اس کی بڑی ہی طویل تفصیل، سینکڑوں صفحات کے اوپر تشریحات موجود، وضاحت کرتے چلو، کئی دن تک صرف اسی کے اوپر تشریح چل سکتی ہے۔ بالآخر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ عدد، عربی کا لفظ ہے، اردو میں عدد، تعدو، تم کو گنتی کہاں تک آتی ہے؟ سارے انسان گنتی کرو، چلو آج کے زمانے کے لحاظ سے کیلکولیٹر بھی کرو، اس میں بھی ایک حد کے بعد گنتی بتاتا نہیں۔ تمہاری جو آنے والی گنتی سے گنتی شروع اگر کر دو تمہارے لیے، یا انفرادی طور پر ہر انسان اپنے طور پر گنتی کرنا چاہے، گنتی کی حد ختم ہو جائے گی، نعمتیں ابھی باقی ہیں۔ گنتی نہیں کر سکتے آپ۔ لا تحصوها، تم اس کو شمار میں اس کا تعین کر ہی نہیں سکتے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد جو کرنا ہے انسان وہی نہیں کر رہا ہے، تو یقیناً انسان سب سے بڑا ظالم یعنی نافرمان ہے، اور سب سے بڑا ناشکر ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس سے اسلامی تعلیمات سے جڑ کر اسلامیت مسلمان کہلانا ہی مسلمانی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلامیت کا رنگ آنا ہے، آپ مسلمان ہیں پھر بھی ایک کو دھوکہ دے دیا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم دینے والی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غشنا فلیس منا، یہ ہمارا اسلامیت کا طریقہ ہوتا نہیں، اصلاح کی ضرورت ہے، فلاں 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 فلاں۔ تو ناشکر گزاری والا چیز کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، مسلمان کے تعلیم ہو گئی تو ہر چیز اللہ کے نام سے شروع کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، الحمدللہ پہ ختم، صحت ہو گئی الحمدللہ، بیماری آ گئی الحمدللہ، نقصان ہو گیا الحمدللہ، پیدا ہو گیا الحمدللہ، خاندان میں ایک مہمان آ گیا پیدا ہو گیا الحمدللہ، خاندان کا ایک فرد دنیا سے رخصت ہو گیا الحمدللہ۔ بس دو ہی چیزیں، بس سمجھنے کے بعد یہ سرسری طور پر شکر گزاری کا طریقہ آ گیا، تحقیقی طور پر محنت طلب چیزیں، یہاں تک ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری پر چلے۔ ان میں سے ایک نمونے کے طور پر جلیل القدر پیغمبر، توحید کے خطب محور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی چند چیزیں اگلی آنے والی آیتوں میں